رحمت کا جو قرآنی تصور ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سعدیہ آپا یہ بتائیے گا، پھر یہ بھی کہ رحمت کسی کیفیت کا نام ہے، کسی عمل کا نام ہے، یا کسی نعمت کا؟ کیا ہے رحمت؟ ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رحمت کے معنی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ مہربانی بھی ہے، کرم بھی ہے، شفقت و عنایت بھی ہے، اور نرمی بھی ہے، رحم بھی ہے۔ یہ سارے جو معنی ہیں وہ اس ایک رحمت کے لفظ کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بھلائی کے ارادے کو بھی رحمت کہتے ہیں۔ کس طرح سے کہ کسی نے نیکی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جزا اس کو عطا کرنے کا ارادہ کیا، اس کو بھی رحمت کہتے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے بھلائی کا ارادہ، یہ اس کی صفت قدیمہ ہے، اور اس نے اس کی مخلوق پر بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی 54 آیت میں فرما رہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے ان سے کہ آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس قدر عظیم الشان انعام ہے، خود اپنی مشیت اور ارادے سے کیا ہے، کسی جبر اور کسی اور باعث نہیں کیا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم تر بزرگی ربوبیت ہے، اور مخلوق پر رحم اور شفقت ہے کہ اس نے اپنے اوپر لازم فرمایا، اور بلکہ اس نے اپنے رویے کے لیے یہ قانون بنا کر قرآن میں بھی پیش کر دیا۔ سورہ انعام میں دوسری جگہ بھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں 12 نمبر کی آیت میں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے یہ کس کا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کا ہے۔ تو اب یہاں ہماری توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ زمین اور آسمان میں جو نعمتوں سے بھر دیا ہے تمہارے لیے، ہم نے زمین کو بھی اور آسمان کو بھی، اور خوبصورتی سے اور حسن سے، تو یہ سب کس کا ہے؟ اس کی طرف توجہ، اور پھر فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ تو یعنی جب ہم اس کی طرف توجہ دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر شے جو ہمارے چاروں جانب ہے وہ سب اللہ کی رحمت کا ایک عکس ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ہم نے یہ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی اصل بنیاد ہے، یہ بنیادی قانون ہے کہ جس کے تحت وہ مخلوق کے تمام معاملات کو نمٹاتا ہے۔ مخلوق اگر تکلیف میں ہو، دکھ میں ہو، پریشانی میں آ جائے، اس کا کوئی بندہ کسی آفت میں مبتلا ہو جائے، آزمائش میں پڑ جائے، تو بھی وہ رحمت ہے۔ کس طرح سے کہ پھر وہ جب اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور صبر پہ استقامت پھر اختیار کرتا ہے تو پھر آخرت میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کو بہت زیادہ عزت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے دنیا اور آخرت کی اگر ہمیں عزت اور سربلندی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں رضا چاہیے تو ہم اسی کی طرف بڑھیں گے۔ رحمت الہی اس کی صفت ربوبیت اور رزاقیت کی ایک کڑی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ رحمت الہی کے اندر نرمی غالب ہے، بہت زیادہ نرمی غالب ہے، جو کہ ابھی ہم اپنی گفتگو میں لے کر بھی آئیں گے۔ لیکن ہم ایک جملے سے یہ بات سمجھ لیں گے کہ مومن ہو یا کافر، وہ سب پر اپنی رحمت کی نظر رکھتا ہے، کیونکہ اگر کافر مشرک ملحد پر اس کی رحمت کی نظر نہ ہوتی تو ان کو سانس لینے کا بھی حق نہ ہوتا، ان کے لیے جائے قرار بھی دنیا کے اندر نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے اور بہت ساری نعمتیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتی، رزق بھی نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سورہ فاطر کی 2 نمبر کی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جو رحمت کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے جس پر اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی رحمت عام تمام کے لیے ہے، اور آخرت کی جو رحمت ہے وہ ابھی ہم حدیث مبارکہ کے ذریعے بتلائیں گے کہ آخرت کی رحمت جو ہے وہ خاص مومنوں کے لیے ہے، وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ رحمت عام سب کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ اب آپ نے سوال کا ایک حصہ یہ پوچھا کہ وہ نعمت ہے یا کیفیت ہے یا کیا ہے، تو اللہ کی رحمت بیک وقت کیفیت غیر مرئی بھی ہے،
عمل اور افعال یعنی عمل جو افعال ہیں میں آتا ہے وہ بھی اور نعمت تینوں شکلوں میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ موجود ہے. اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے اور کوئی انسان اس کی حد کو اس کی رحمتوں کو بیان نہیں کر سکتا. کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ دنیا کے لیے اللہ نے ایک حصہ رکھا اور آخرت کے لیے دیکھیے 99 حصے رکھے ہیں. تو یہ تو ہم سب کے علم میں رحمت کی بھی مختلف شکلیں ہیں. ہماری تخلیق کی گئی, ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا درجہ دیا گیا, یہ بھی اس کی رحمت ہے. مخلوقات میں سب سے افضل کیا, یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کی رحمت کی شکل ہے. اسی طرح تکریم آدم, جہاں اس نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم, کہ اس نے جو یہ کرامت دی ہے بنی آدم کو, یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں, یہ بھی اس کی رحمت کی ایک شکل ہے. اسی طرح سے رزق بھی اس کی رحمت کی شکل ہے. اس کائنات کو انسان سے کہا مسخر کرو, مسخر کرنے کے لیے بنایا, یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اس نے, کتنی بڑی رحمت ہے. کیا ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تمام پیغمبران کو اس نے رحمت کا میسج اور پیغام دے کے بھیجا بنی آدم پر, لیکن حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلیٰ ترین مقام تمام جہانوں کے لیے بنا دیا. تو دین کی تکمیل بھی رحمت ہے, کامل شریعت بھی رحمت کی ایک شکل ہے. یہ ساری صورتیں رحمت کی. سبحان اللہ.